الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، نگاہیں نیچی کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی ورنہ مشکل. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانو نہیں ہے حرج نہ ہو تو دو زانو ہو جائیے. تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھیں. پھر تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیں. علم دین کی تعظیم، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا.
بنیت ادائے سنت بات کرتے ہو مسکراتا رہوں. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، جملہ مفسرین و محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم، غوث اعظم، اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین کہ جو روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے ہیں، اور صرف مدنی برقع پہننے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف برکاتی ہے اور میں ہند کے شہر بھساول سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ جاننا تھا کہ کیلا کھانا کس کی سنت ہے اور اسے کھانے کا طریقہ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیلا کھانا، کیلا ایک پھل ہے جو کہ حلال پھل ہے. شاید آپ یہ سننا چاہتے ہوں کہ کیا یہ ویسے کرنی کے لیے اترا ہے، وہ بھی جنت سے. تو یہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، مشہور ہے یہ. البتہ کیلا کھانا حلال ہے. کھانے کا طریقہ اس کا ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، لو تو سیدھے ہاتھ سے، تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور ختم جب کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، شکر ادا کرے. اور اس کا جو چھلکا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، تو اس لیے وہ چھلکا اتار کے پھینک دے، اس کا گودا کھا لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق حسینی کشمور سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ میرا ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے مریض چیک کرانے کے لیے، وہاں نمبر سسٹم ہوتا ہے مگر وہیں پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اگر ہم اپنا نمبر لیٹ ہونے کے خوف سے پہلے نمبر پہ جانا چاہیں تو دوسروں کی حق تلفی کا خوف ہوتا ہے، اگر صبر کریں تو اپنا حق جاتا ہوا نظر آتا ہے. اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جہاں نمبروں کی پابندی کا رول ہوتا ہے نا، اور واقعی یہ رول بہت مناسب ہے کہ ورنہ بد نظمی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو اپنے اصول کی پابندی کرنی چاہیے.
اور اگر کوئی اس طرح بے اصولی کرتا ہے اور کسی کو آگے بڑھا دیتا ہے سورس کی وجہ سے، تو آپ صبر کر لیں. اب کوئی غلط کرتا ہے اس لیے آپ کو غلط کرنے کی کیسے اجازت دی جائے کہ کوئی آپ کا حق طلب کرتا ہے آپ دوسروں کا حق طلب کر لیں. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے یہاں چوری ہو گئی تو اب آپ بپھر کر دوسرے گھر میں چوری کر لیں، اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. تو اس لیے ہم سب کو بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جہاں جہاں بھی لائن لگتی ہے نا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے لیے تو بہت آزمائش ہوتی ہے، خاص کر یہاں پر ایئرپورٹ پر جب باہر ملک سے آتا ہوں تو بعض اس طرح جاننے والے ہوتے ہی مل ہی جاتے ہیں، تو وہ بیچ میں پاسپورٹ ٹھپا لگوانے کی ترکیبیں وہ کرنے کی بہت آزمائش ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم بچاتے ہیں کہ نہیں، ہم کو ہم لائن میں لگ کر، اور الحمدللہ بارہا لائن میں لگ کر ہم نے ٹھپا لگوایا بھی ہے. تو اب اس میں کوئی ایسا افسر ہو نا کہ جس کو اختیار ہو کہ وہ بیچ میں بھی کر سکتا ہے تو اس کے ذریعے تو کروایا جائے، ورنہ ویسے جو عوام کی لائن ہے اور عام یہ جو چھوٹے چھوٹے کارندے جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے لائن کا اصول نہ توڑا جائے. البتہ اس کے اور راستے ہیں کہ وہ یعنی کہ میرے لیے تو راستہ ہے کہ وہ یعنی کہ جو شخصیات جن کو کہا جاتا ہے ان کے لیے الگ ہیں ترکیبیں، تو اب وہ راستے ہم کو مل گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارسلان اجمیری ہے. میرا سوال ہے، کیا فقہی اصول و جزیات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ فقہی جزئیات سے استفادہ کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، مگر فقہی جزئیات کی شد بدھ ہونی چاہیے. یہ فقہی جزئیات کہاں نہیں ہوتے؟ اردو کتابیں جتنی بھی مسائل کی ہیں یہ سارے مسائل تو فقہی جزئیات ہوتے ہیں. جیسے باہر شریعت کو اب لے لیں تو فقہی جزئیات ہی تو اس میں بھرے ہوئے ہیں. نماز کے احکام لے لیں، اس میں فقہی جزئیات ہیں. ملازمین کے 21 مدنی پھول، اس میں فقہی جزئیات ہیں جو بالکل 100% عوام کے لیے لکھا گیا رسالہ. تو اس لیے عوام بھی جبکہ اس کی شد بدھ ہے، سمجھ پڑتی ہے، تو فقہی جزئیات سے استفادہ کر سکتے ہیں، فتویٰ نہیں دے سکتے. اور اس جزئیت سے دوسرا مسئلہ قیاس نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ سب کام جو ہے نا مفتیان کرام کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کی پھر دیگر وہ صورتیں بناتے ہی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. میرا نام محمد مشتاق اطاری ہے. میں ضلع شیخ پورہ سے بول رہا ہوں، اور سوال میرا کچھ یہی ہے کہ بس میرا مدنی مذاکرہ جب باپا کا دیکھتا ہوں نا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہوں، اور میرے حق میں حضور دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اس باغ کے پھل دوسروں کو بھی کھلایا کریں، یعنی دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی شخص کی دل آزاری ہو جائے اور ایسی صورت میں وہ شخص ہمارے رابطے میں نہ ہو تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ اس کے لیے یہ کہ جب بھی مسلمان کی دل آزاری کی ناحق، تو
توبہ تو اس میں واجب ہوتی ہے، توبہ تو کرنی ہوتی ہے. اب یہ کہ اس بندے کو بھی تلاش کر کے اس سے بھی حقوق معاف کروائے ہیں. اب کوئی صورت نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اپنے لیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلح کی صورت فرما دے اور اسے آپ سے راضی کر دے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صلح کروائے گا جس کی چاہے گا. تو اس میں یہ کہ وہ ندامت ہو اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے. مالی حق کی وجہ سے دل آزاری اگر ہوئی ہے، یہ تو دل آزاری وہ کہ جیسے زبان نے کچھ کہہ دیا، جھاڑ دیا، گالی دے دی یا کوئی ہاتھ وغیرہ مار دیا اس کو، تو یہ چلو اس کی تو صورت یہ کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے اور نادم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ کرے. اب مالی حق اگر طلب کیا اور وہ نہیں ملتا تو اس کے وارثوں کو دے دے. وارث بھی نہیں ملتے، غائب ہے، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں اتنی رقم جتنی اس کا حق مارا تھا نا، تو وہ اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو خیرات کر دے. صرف توبہ سے یہ معاف نہیں ہوگا. جیسے قرضہ لے لیا یا چرا لیا اس کا مال یا چھین لیا اور اب نادم ہوا، تو یہ خالی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کافی نہیں ہے. اس کے لیے وہ لوٹانا ہوتا ہے. تو لوٹانے کی صورت وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اصل مالک کو دے. یہ اگر نہیں، یہ نایاب ہے تو پھر اس کے ورثاء کو دے. یہ بھی نہیں ملتے، کوئی صورت نہیں، تو اب خیرات کر دے. فقیر شرعی کو خیرات کر دے تو اس کی اس طرح خلاصی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان اتاری بیلا بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ میری زبان میں لقنت ہے جس کی وجہ سے مجھے قرآن پاک پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے. آپ میرے لیے دعا کریں اور اس کا ایک علاج بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا علاج ایک مریض دیکھا تھا میں نے. اس کا یہ بھی ایک طرح کا ظاہر مرض ہے، ہکلاہٹ جس کو بولتے ہیں، اٹک اٹک کے بولنا. لیکن اتنا یہ اٹک نہیں رہتے، تھوڑا تھوڑا اٹک رہتے. ہو سکتا ہے نفسیاتی اثر بھی ہو کہ میری زبان تو اٹکتی ہے، اب ذہن بن گیا تو اٹکا ہی کرے پھر. تو یہ مجھے دبئی میں ایک عیسائی بھائی نے اپنا قصہ سنایا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں، واقعی وہ بہت اٹکتا تھا بات کرنے میں، کر کے یوں پھر بولتا تھا اٹک اٹک کے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک بیان کا کیسٹ جو ہے نا، بیان کے کیسٹ سے میں جیسا بیان میں وہ کیسٹ میں ہوتی آواز وہی انداز سے میں پریکٹس کرتا رہا. حمد کی بھی پریکٹس، سلام کی بھی، بیان کی بھی. وہ پریکٹس، یہ مکتبۃ المدینہ کا بیان، تو پریکٹس کرتے کرتے الحمدللہ میری زبان کی گرہ کھل گئی. اچھا، اب وہ بالکل فریلی بات بھی کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ اب مجھے وہ اپنے ہفتہ وار اجتماع میں جو پہلے 2 بیان ہوتے تھے، دوسرے بیان کو مرکزی بیان کہتے تھے، تو پرانی بات ہے، بولا اب مجھے مرکزی بیان کی اجازت دلا دیں، میں بیان کروں گا. تو اس کی زبان ماشاءاللہ کھل گئی. تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ اگر پریکٹس کرے نا بولنے کی، بار بار صاف بولنے کی،
تو انشاءاللہ یہ کہ زبان کھل جائے گی. تو کوئی آپ بھی مکتبۃ المدینہ کا بیان لے کر اسی سے پریکٹس کریں، جیسا اس میں جیسا بولا ہے ویسے ہی آپ بولیں، اللہ کرے گا تو بہتری آ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شعیب ہے. میں آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، یہ چیز صحیح ہے یا غلط؟ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس کے نماز جنازہ کا طریقہ اس کے اندر رسالہ ہے. اس رسالے کے صفحہ نمبر 15 پر ہے، جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. تو مشورتاً عرض تھی کہ آپ جوتا اتار دیا کریں، اور زمین تو سوکھی زمین ہے جس پر نجاست کا اثر بھی نہیں ہے تو وہ تو پاک ہی پاک ہے. پھر بھی اگر آپ کو دل مزید مطمئن کرنا ہے تو اپنے جیب کا رومال جو ہے نا یہ بچھا دیں، جوتے اتار کر جیب کا رومال بچھا کر اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ پھر وسوسے بھی نہیں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد قادری پنڈی گھیب سے بول رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اب ہماری منتیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھو، اور قیامت کے دن ہم منتیں کریں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے، تو یہ شریعت کے لحاظ میں کہنا کیسا ہے؟ یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا محتاج نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی کا پہلو پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے. منتیں کون کرتا ہے؟ جو کسی سے دبا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کسی سے دبا ہوا تو نہیں ہے. ایک ہی تو ذات ہے جو متکبر ہے، تکبر اسی کی شائن شان ہے، اور کسی کو تکبر کی اجازت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، عجز سے، بے بسی سے، بے کسی سے، کہ وہ کسی کی خوشامد کرے اور عاجزی اس کے سامنے کرے. تو یہ جملہ جس نے بھی کہا اس کو توبہ اس پر فرض ہے. نکاح بھی نئے سرے سے کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاکم شاہ ہے. میں ایک کلی ہوں. میں اپنی جان اور اپنی طاقت سے زیادہ سامان اٹھاتا ہوں. کیا میرے کو روز قیامت حساب دینا پڑے گا؟ ہاں حساب تو ہر نعمت کا ہے. اب اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر آدمی چل نہیں سکتا. تو جب آپ یہ چل لیتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی بدن کی، اس کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اٹھاتے ہیں. اب رہی تھکن، تو تھکن تو اب لگ ہی جاتی ہے آدمی کو. جو بوجھ نہیں اٹھاتا وہ بھی تھک جاتا ہے بعض وقت. تو
تو اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا یہ محاورہ ہے عام طور پہ، اور یہ آدمی کبھی کبھار جوش میں کر لیتا، مستقل نہیں کر سکتا. اور قلی جو ہے وہ چونکہ مزدوری کرتا ہے اور وہ مستقل اس کو تو کام کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بغیر اگر طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو اس کے جوڑ میں درد ہوگا، تو کمر کبھی ریڑھ کی ہڈی تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور تھکن سے ہانپ جائے گا، وہ اٹھا کر چل نہیں پائے گا، گر پڑے گا. تو اس لیے اس کا طاقت سے زیادہ اٹھانا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کر سکے مستقل طور پر. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے ظاہر اس کا بھی حساب ہے، مال اٹھانے کی صلاحیت دی، اس کا بھی حساب تو ہے نا، ہر نعمت کا حساب ہے. اب جیسے رمضان المبارک کے تعلق سے ہے کہ اتنی محنت نہ کرے کہ روزہ نہیں رکھ سکے گا تو پھر کم محنت کرے. تو اسی طرح اگر اتنا بوجھ اٹھائے کہ اپنے بدن کو تکلیف ہو گئی تو اس کی بھی اجازت تو نہیں ہے نا خود کو تکلیف پہنچانا، تو یہ پھر الگ سے جرم ہوگا. حساب اپنی جگہ پر ہر نعمت کا ہی ہے. تو اس لیے جتنا اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی کے ساتھ وہ اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھائے، اوور لوڈ نہ ہو جائے. جیسے گاڑیوں میں اوور لوڈ ہوتی ہے تو گاڑی بھی بعض اوقات گر جاتی ہے، الٹ جاتی ہے، اٹک کر کھڑی ہو جاتی ہے، رفتار اس کی سست ہوتی ہے. بعض اوقات وہ معاذ اللہ گدھا گاڑی والے تو بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ تو بارہا یہ مناظر دیکھے میں نے خود کہ اتنا سامان لاد دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سامان کے بوجھ کی وجہ سے وہ گاڑی پیچھے کی طرف سے اتنا جھک جاتی ہے کہ گدھا جو ہے وہ بیچارہ وہ اوپر اٹھ کے لٹک جاتا ہے. اس میں اس کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا اس میں لٹکے ہوئے گدھے دیکھے میں نے. یہ سارے کے طاقت سے زیادہ نہ جانور پر بوجھ لادا جائے نہ اپنے آپ پر لادا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشے، سوال کا جواب دینے کی ہمیں تاب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اتاری ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا تعلق لکڑی کے کاروبار سے ہے. ہرے جھاڑ کو کاٹنے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے، میری رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. اپنا جھاڑ ہے، اپنی یا سودا کیا ہوتا ہے، یہ لوگ ٹھیکے وہ جنت وہ کیا جنگل کے کچھ اس سے خریدتے ہیں. تو اب اس طرح اگر وہ اپنا شرعاً کوئی رکاوٹ دوسری نہیں ہے تو صرف اس جھاڑ کا ہرا ہونا اس کے کاٹنے کے لیے ممانعت کی اس میں کوئی صورت نہیں ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عموماً ہمارے یہاں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ڈاکٹر سے کچھ اس طرح کے سوال جواب یا باتیں کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت دن ہو گئے فلاں سے علاج کروا رہا ہوں، صحیح نہیں ہو رہا. اب پتہ نہیں وہ کیسا ڈاکٹر ہے، نہ دوائی صحیح دیتا ہے نہ جواب صحیح دیتا ہے. اب صحیح نہیں ہو رہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو صحیح کر دو. تو بعدوں کا ڈاکٹر صاحب بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ مجھے بھی آپ پہلے نہیں آئے، اس سے پہلے بھی آتے رہتے ہیں، اب کیا کریں، اب نہیں صحیح ہوتا ڈاکٹر، اب وہ نہیں دوا صحیح دیتا، بیچارہ نیا ڈاکٹر ہے. یوں کر کے بعض اوقات ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور مریض بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، اور یوں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کیسا انداز کیسا مزاج ہونا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بولے کہ میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دوسرے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کا نام اور کوئی یعنی کہ اس کی پہچان نہ دے.
کہ فلاں ڈاکٹر، کیونکہ اس سے وہ جو فلاں ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے، یا یہ ڈاکٹر اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوگا تو امکان ہے کہ پھر یہ اس کی مزید برائیاں کرے کہ ڈاکٹر تھوڑی حجام ہے، وہ تو میں جانتا ہوں، ساتھ تو پڑھے ہوئے ہیں، یا میرے سے آگے یہ تو 2 سال پرانا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں ٹھوٹ تھا اور نقلیں کر کے تو یہ پاس ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی غیبتیں تہمتیں اور یہ جڑد ہے، یہ امکان رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ بتائیے کس ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا ہے۔ ڈاکٹر پوچھے تو نہ بتائے، ضرورت کیا ہے؟ میں اب بھی ایک چٹکلا ہوا تھا، ابھی پچھلے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، اس کو تھوڑے دن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی آنکھ میں کوئی یعنی کہ تکلیف تھی اور ساتھ میں وہ کوئی اطراف کا حصہ بھی متاثر ہو گیا تھا، یہ کیا؟ میں نے کہا تو بولا وہ فلاں سے علاج کروایا میں نے، ایسی دوا لکھ دی، یوں ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کسی اور ڈاکٹر کا پتہ دیا اور اس کو سمجھایا کہ اب اس ڈاکٹر کو یہ نہیں بولنا کہ میں نے اس سے یہ علاج کروایا تھا۔ آپ نے میرے سامنے بھی نام کیوں لیا؟ میں نے کہا میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں، وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تیری قسمت میں یہ تھا تجھے ہو گیا، کیونکہ بعض اوقات وہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے یا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح یہ اس ڈاکٹر کو پتہ چلے گا، اس کا دل کتنا دکھے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا، اس نے ٹھیک ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا۔ پھر یہ اب اس کی وہی بیماری جو تھی بہتری پر آ گئی، تو اس نے مجھے مطلب میری بات چیت ہوئی تو بولا اسی ڈاکٹر جس کا آپ نے کہا تھا، میں گیا تھا اس کے پاس اور میں نے اس کو تم نے بتایا تو نہیں ڈاکٹر کا؟ نہیں میں نے اس کو بتایا ہی نہیں میں نے۔ اور بولا یہ کمال یہ ہو گیا کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے جو مجھے یہ ہوا تھا نا، اس ڈاکٹر نے بھی یہی دوا لکھ دی۔ تو اب بس وہ ایک اعتماد ہوتا ہے نا، میں نے بھیجا تھا یا جو بھی اس نے چینل عقیدت کا چلایا کچھ بھی ہے، بولا اس نے وہی دوا لکھ دی اور میں نے وہی دوا استعمال کی، میرے کو تو ٹھیک ہو گیا اسی دوا سے جس سے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو بہت مطمئن تھا وہ۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ڈاکٹر، اب دیکھو ایک ہی دوا سے ایک ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو تکلیف ہوئی، اسی دوسرے ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو اسی دوا سے فائدہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ اس دوا کا یہ کام نہ ہو، کوئی تمہیں جراثیم لگ گئے ہوں اور اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہو، اور وہ دوا اپنی جگہ پر درستی ہوگی جبھی تو وہ دونوں نے ایک ہی دوا لکھ دی، تو ڈاکٹر غلط نہیں تھا۔ تو اس لیے ڈاکٹر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہمارے یہاں یہ عام ہے، اور ڈاکٹر کی پھر وہ کمزوریاں، پھر وہ جو بھی سمجھ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، یہ بعض اوقات اس میں غیبتوں کا صدور ہو جاتا ہے، تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی، جو اگر کوئی چیز بھی ایسی لی آپ نے اور وہ تھوڑی کمزور آ گئی تو اب دوسرے کے بعد چلے گئے، اس سے میں نے لی ہے یہ پین، یہ تو لکھتی نہیں ہے، جب یہ نا اٹکتی رہتی ہے۔ حالانکہ پین ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اٹکتی ہے، بعض اوقات وہ پین والے کو بھی نہیں پتا ہوتا، آپ دیکھ بھال کے لیتے، سمجھے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کا نام لینے سے کیا، یہ پھر دوسرا بیپاری ہوتا ہے، بعض اوقات کھلتا ہے اور اس کی مزید برائیاں کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دور اتنا نازک ہے کہ اگر ایک پیر صاحب کے پاس دوسرے پیر صاحب کا تذکرہ بھی کیا جائے نا کہ ان سے میں نے تعویذ لیا تھا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو بعض اوقات یہ پیر صاحب بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، ارے وہ اس کے پاس تو روحانیت ہی نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، پیر بن بیٹھا ہے، یوں معاذ اللہ، مطلب یہ نہیں کہ اتنی بری حالت ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت سیدنا فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کتاب لکھی ہے اخلاق صالحین، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، مختصر سی کتاب ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے،
तसव्वुफ़ पर लाजवाब किताब है और इतनी दिलचस्प है कि आप पढ़ेंगे तो आपको छोड़ने को जी नहीं चाहेगा। मैंने एक को दी तो फिर मैंने बोला पढ़ी, बोला मैं 3 बार इसको पढ़ चुका हूँ, इतना उसको दिलचस्प रही वो किताब। आप ज़रूर लीजिए उसको, ये 100-125 सफ़े होंगे शायद, ये बस इतनी ज़ख़ामत होगी तकरीबन, तो होगी मतलब मेरा ख्याल है 15-20 रुपये दिया होगा और कितना होगा। तो ये इस किताब में मैंने पढ़ा था कि इन परहेजगार के लिए परहेजगार से सिफारिश मत करवाओ, न मुत्तकी से मुत्तकी के पास सिफारिश मत करवाओ। यानी अब यानी कि ये उस दौर की बात है, वो भी इन्होंने भी वो तंबीउल मुग़तर्रीन से गालिबन ये ली थी, हज़रत शेख अब्दुल वहाब शाहरानी क़ुद्दस सिर्रुन नूरानी की किताब जो है तंबीउल मुग़तर्रीन, उसी से ये गालिबन सभी लिया है उन्होंने, तरख़ीस की है ये कह सकते हैं उसकी। तो ये ना उस दौर में ऐसा होगा ना कि एक मुत्तकी भी दूसरे मुत्तकी के फ़ज़ाइल सुनने का मुतहम्मिल नहीं होगा। तो जब नेकों में ये हालत है कि एक पीर दूसरे पीर की तारीफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के फ़ज़ाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक आलिम, एक मुक़र्रिर, एक वाइज़ ये भी अपने मतलब यानी कि वो दूसरे वाइज़ और मुक़र्रिर के वो खूबी और अच्छाई सुनने के लिए तैयार ना हो, ऐसा नाजुक दौर हो, और डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की खूबी कब सुनेगा? और ये बाबा जी एक बाबा जी दूसरे बाबा जी की कब सुनेंगे कि मैंने तो उसके तावीज़ लिया, इसके तावीज़ लिया, इसको तो समझ ही नहीं आती, ले ये बोलता है नफ्सियाती मरज़ है, आपने सही पहचाना, मुझे वाकई असरात हैं, समझे? तो ये असरात बोले ना तो समझ में आवे, वो बेचारा नफ्सियाती असर बोल के फंस गया, सही बात बता के। जादू बोले तो समझ में आवे, बीमारी बोले तो समझ में ना आवे इसका। तो ये कि यूँ तो एक बाबा जी का दूसरे बाबा जी के पास तज़किरा ना किया जाए, एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के पास, एक हकीम का दूसरे हकीम के पास, इस तरह एक हकीम का दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे हकीम का भी तज़किरा ना किया जाए कि डॉक्टर हकीम की भी वैसे जैसे चूहे बिल्ली की लड़ाई है ना, ऐसा लगता है इनकी भी आपस में लड़ाई है। वो बस वो एक दूसरे को शायद एक दूसरे के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते होंगे, तो इसलिए वो खामखा ये बेचारे खुद भी गुनाहों में पड़े। तो एक दूसरे का नहीं बताना चाहिए, अपना जो मतलब है ना वो अर्ज करे। बल्कि ऐसा नाजुक दौर है कि मैं फुला मुफ्ती के पास गया था, उसने तो ले मुझे ये मसला बता दिया, हज़रत आप फरमाएं दुरुस्त क्या है। ये भी ख़तरनाक है कि आपको पता ही नहीं कि दुरुस्त क्या है। उस मुफ्ती ने जो फतवा दिया, अच्छा मुफ्ती साहब ने बिल फ़र्ज़ गलत फतवा दे दिया, अगर अपनी दानिस्त में उन्होंने गलत नहीं दिया और वो अपनी फ़हम के मुताबिक, सोच के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक फतवा दिया है उन्होंने, अगरचे वो बाद में गलत साबित हो गया, लेकिन मुफ्ती साहब गुनाहगार नहीं है, आप ग़ीबतें करके फंस जाओगे। तो इसलिए एक का तज़किरा दूसरे के पास करने पर बहुत गौर करना चाहिए। गालिबन सुफियान सौरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी का वो तंबीउल गाफिलीन में किस्सा लिखा है, हज़रत फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी ने, कि शायद इन्हीं का या किसी और बड़े बुज़ुर्ग का, कि वो इनका 2 तबीबों से वास्ता पड़ा, तो आपने फरमाया कि अगर मुझे ग़ीबत का खौफ ना होता ना तो मैं ये कहता कि फ़लाँ तबीब से फ़लाँ तबीब ज़्यादा होशियार है। तो ये दोनों में से एक को होशियार कहने के लिए भी वो तैयार नहीं हुए कि एक को होशियार कहता हूँ, दूसरा डिग्रेड हुआ जाता है, एक अपग्रेड हुआ ना कि भाई ये होशियार है, दूसरा नीचे आया, और उसको पता चलेगा ज़ाहिर उसका दिल तो दुखेगा, ईज़ा तो होगी ना उसको। 2 तालबा हैं, इसमें अगर उस्ताद कहे कि ये ज़हीन है, दोनों में तुम दोनों में ये ज़हीन है, दूसरा बोलेगा नहीं उस्ताद को कुछ भी, दिल में तो महसूस करेगा ना कि दिल टूटेगा उसका। तो जो कामयाब उस्ताद है वो ऐसी हरकत करेगा भी नहीं, ये हमाकत है अगर वो करेगा तो, कि इस तरह इसका दूसरा शागिर्द जो है वो वैसे ही एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा
اور وہ نہیں پڑھ سکے گا آگے, اس کو تکلیف ہوگی پڑھنے میں, دماغ کام نہیں کرے گا اس کا, ذہن پہ لے لے گا وہ. تو اس لیے دونوں ہاتھ سے پیٹھ ٹھوکنی چاہیے, جھوٹی تعریف نہیں, جائز طریقے پر دونوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ موقع کی مناسبت سے بات ہو. تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی احتیاط کی حاجت ہے. جراح جو ہوتے ہیں ان کو بھی دوسرے جراح کی مخالفت یا اس کی مطلب ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. نہ مریض کو کہ یہ میں فلاں جراح کے پاس گیا تھا, میرا زخم خراب کر دیا اس نے, اب آپ کے پاس آیا ہوں. تو یہ ایک دوسرے کو اصل یہ عام طور پہ ہے کہ نہیں تسلیم کرتا. جراح بھی ایک فیلڈ ہے ڈاکٹروں کا جو مرہم پٹی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے کہ پہلے تو جراح گلی گلی ہوتے تھے, اب بھی ہیں نا, اور یہ بھی ماہر ہوتے ہیں اپنے فن میں. لیکن ظاہر ہے کہ کیس کس کا خراب نہیں ہوتا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کیس خراب ہو جاتا ہے. دل کا آپریشن کرتے ہیں مریض مر جاتا ہے, گردے کا آپریشن کرتے ہیں فیل ہو جاتا ہے, بائی پاس کا آپریشن کرتے ہیں مریض دم توڑ جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ہوتی ہے ایسی مطلب. تو اس میں ہم ڈاکٹر کا قصور یا جراح کا قصور کیوں بولیں؟ کوئی یہ تو ویسے پروفیشنل ہے, کوئی بھی جراح یا حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض کا کیس کیوں خراب کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ کیس خراب کرے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے گا کیا؟ الٹا اس کے گاہک ٹوٹیں گے اور یہ دوسرے کو بولے گا کہ اس ڈاکٹر سے علاج مت کرواؤ. تو اس لیے ڈاکٹر کی, جراح کی, حکیم کی, جس کی بھی, سب کی 100% کوشش رہے گی کہ میرا مریض میرے ہاتھ سے ٹھیک ہو جائے, تاکہ میرا پیشنٹ میرے پاس آئے اور دوسرے پیشنٹس کو لے آئے. اس لیے وہ اس طرح نہیں. بعض لوگ یہ کہ آپریشن کوئی فیل ہو جاتا ہے تو لڑائی کرتے ہیں, ڈاکٹروں کی دھلائی کر دیتے ہیں, مارا ماری کر دیتے ہیں. ایک بار ایسا کیس میرے پاس بھی آیا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر کو. والدہ بیچاروں کی فوت ہو گئی, وہ آپریشن کو فیل ہو گیا اور کچھ تکلیفیں اٹھا کر دنیا سے چلی گئی. تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں ڈاکٹر کو, اس پہ کیس کروں گا. چھوٹے بھائی نے جو اپنے ماشاءاللہ ماحول سے وابستہ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو, بڑے بھائی کو ہمارے صرف آپ سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا. تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا, یہ وہ نہیں چھوڑوں گا. پھر میں نے اس کو سمجھایا. یہی میں نے حکمت عملیہ بتائی کہ وہ کاہے کو اپنا کیس خراب کرے گا؟ تو پروفیشن ہے اس کا, تو خراب کرے گا تو اس کے مریض ٹوٹیں گے, اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ بالکل نہیں کر سکتا. ہماری جو امی تھی ان کا وقت پورا ہو گیا تھا, ہمارے نصیب میں تھا. تو اس لیے آپ کا کیس کرنا یا کچھ اس طرح کا کرنا, یہ آپ کی امی جی نہیں اٹھے گی اور اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. وہ تو آفیشیل ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, وہ تو چھوٹ جائے گا کیس. تھوڑی کوئی مریض جیت جائے گا, اس کیسے ثبوت ہوگا کہ اس نے غلط آپریشن کیا. خیر میں نے سمجھا, ان کی سمجھ میں آ کے بولا آپ بولتے ہو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کرتا. الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم تو ڈاکٹروں کے بھی ہمدرد ہیں, حکیموں کے بھی ہمدرد ہیں, جراحوں کے بھی ہمدرد ہیں. ہم کو مسجد برو تحریک میں ہر ایک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی چاہیے, کمپاؤنڈر بھی چاہیے, کیشیئر بھی چاہیے, اور جناب جراح بھی چاہیے, حکیم بھی چاہیے. تو اپنے جو بھی مسلمان ہیں, ہم کو قرآن نے یہ بتایا انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی. اب وہ کوئی سا بھی اس کا شعبہ ہو, آپ سب ہمارے بھائی ہیں. آ جاؤ مل کے مسجد برو تحریک چلاتے ہیں. مسجد برو تحریک انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر کس طرح مسجد برو تحریک میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو مجھ سے شاید زیادہ میرا یعنی کہ معاون ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اگر مریض کو بولے گا نا کہ آپ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگو, دوا میں دیتا ہوں, دعا تم کرو, انشاءاللہ ٹھیک تو دعا سے ہی ہونا ہے, کیونکہ شفا اللہ نے دینی ہے, میں نے نہیں دینی, نہ میری دوا نے شفا دینی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, اور آپ دعا بھی فرمائیں کہ میری دوا میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی اثر پیدا کر دے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس طرح کا ڈاکٹر کرے گا تو اس کا دنیاوی طور پر بھی وہ گریڈ جو ہے نا اپ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا.
اس کی کلینک چمک جائے گی، مگر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور یہ ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. اور ہر ڈاکٹر کو جب یہ بتاؤ تو وہ واقعی بولے گا یار ہم بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے. شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا شافی الامراض رب قدیر دیتا ہے. کون مسلمان اس کا انکار کرے گا؟ انکار کرے گا تو مسلمان رہے گا کب؟ کہ وہ اللہ شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر شفا دیتا ہے، وہ یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا گیا کام سے. تو کوئی بھی مسلمان ڈاکٹر کہنا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری دوا کام کرتی ہے، میرا رب جو ہے اس کا حکم کام کرتا ہے، وہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی. ہوا شافی، وہ شفا دینے والا ہے. تو اس طرح ڈاکٹر جو مریضوں کو نماز کا کہے، جب نماز کا وقت آ جائے کلینک میں تو بھلے مریضوں کی لائن لگی ہے کچھ بھی ہے، یہ وسوسے نہ پالے کہ وہ یوں مریض ہو یوں. تو بھائی مریض کیا مر جائے گا یار، گھر پہ بھی تو یہ مریض ہی رہے گا، یا مریض ہی تھا تو 2 گھڑی اگر وہ لیٹ ہو گیا تو ویسے بھی پوری لائن میں یعنی کہ ایک ہی لمحے میں سب کے منہ میں دوا کون انڈیل دیتا ہے؟ باری باری ہی دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جب منادی نے پکار دیا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، تو لبیک کہہ کر مسجد کا رخ کیجئے، اور مریضوں کو بھی ساتھ لیتے جائیے، آئیے مل کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے. تو ڈاکٹر کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ڈاکٹر کو الگ مخلوق تو نہیں ہے، جو مسلمان ہے الحمدللہ، نماز اس پر بھی فرض ہے. اور یہ بالکل یعنی کہ نماز میں غفلت کرے ہی نہیں. یہ بہت یعنی زیادہ مسجد برو تحریک میں معاون ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان. سب ڈاکٹر صاحبان جو مجھے سن رہے ہیں، یہ پکا سچا بس وہ ذہن بنا لے کہ نماز کا وقت آیا سارے کام چھوڑے اور مسجد برو تحریک کی صدا پر اٹھے اور مسجد میں پہنچ کے باجماعت نماز پڑھی. جو مریض ملے مریضوں کو بھی لیتے چلے. ہاں بھائی آپ بھی آئیے. ارے بھائی ٹھیک ہے بخار ہے آپ کو، چلیے تو صحیح، انشاءاللہ آپ وضو کریں گے آپ کا بخار انشاءاللہ اتر جائے گا. اللہ کے بارگاہ میں جھکیں گے، آپ کا سر درد کر رہا ہے انشاءاللہ درد سر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا نماز کی برکت سے. آپ یعنی اب نیکی کی دعوت تو دیں، نماز کی دعوت تو دیں. آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کہ ڈاکٹر مریض ہو دونوں مطلب یعنی کہ ٹھنڈی گرم تارے ہیں. اگر مریض نہ ہو تو ڈاکٹر کی کلینک ٹھپ ہے، کلینک پر آئے گا ہی کون جب مریض ہی نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر نہیں ہو تو مریض بیچارہ علاج کیسے کرے گا. تو دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بلکہ یہ بھی نہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا ہے، نام نہ لے، ویسے کہہ دے کہ میں نے چند ڈاکٹروں سے علاج کروایا یا ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا، وہ بھی ضرورت پڑے تو، ورنہ بولے ہی نہیں ڈائریکٹ. یا یہ کہہ دے کہ فلاں دوائی، جو سمجھدار ہوتا ہے وہ فلاں دوائی میں نے استعمال کی ہے، وہ لکھ کر لے جائے تاکہ ڈاکٹر وہی دوا نہ لکھ دے. یہ تم کو کس نے بتائی؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سوال کرے. اب وہ بول دے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو اس نے یہ مجھے دوائی دی تھی اور فائدہ نہیں ہوا ہے. اب وہ کون سا ڈاکٹر؟ تو اس میں آپ بول دیں کہ مجھے مطلب میرا جی چاہتا ہے کہ میں نام ڈالوں تاکہ اس کا بیچارے کا بھرم رہے، اور آپ کو نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہوگا کچھ. تھوڑا یوں ہے نا، ویسے گھنٹوں بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اور جب کسی کی عزت بچانے کی کوئی صورت پیش آتی ہے تو زبان سل جاتی ہے، ہونٹ سل جاتے ہیں، بولا نہیں جاتا، وہ پھر وہ فائرنگ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر گن پوائنٹ پر پوچھے تو بیٹے جان بچانا ضروری ہے، پھر وہ بتا دینا اس کا نام، ورنہ پھر نہ بتائیں. میرا مشورہ یہی ہے. امید ہے کہ یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ اس سے انشاءاللہ آپ یعنی کہ گناہوں سے کافی بچیں گے، کسی کا عیب کھولنے سے بچیں گے. ہر مسلمان کی اپنی عزت ہوتی ہے اور ہم سب کی عزتوں کے محافظ بنیں گے. ہماری بھی اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت فرمائے گا. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाबा मकतबतुल मदीना की किताब अखलाकुस सालिहीन 80 सफ़हात तकरीबन है इसके, और 19 रुपया हदिया है बाबा। माशाअल्लाह। मैंने तो आज से कोई मेरा ख्याल है कोई 40 साल पहले पढ़ ली होगी यार। सुभान अल्लाह। तो मेरी ही दरख्वास्त पर तो मकतबे ने छापी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी किताब। ये पढ़ने वाले बने, आपको डरा ना दे तो मुझे बोलना, आपको खौफे खुदा से आपको थर्रा उठेंगे, इसको पढ़ेंगे ना। अब यकीन ना आए तो पैसे वापस, ये मुहावरा है, तो ले लें। सिर्फ 80 सफ़ा दें तो एक मेरा ख्याल है कोई घंटे भर में तो पढ़ भी लेंगे। जो पढ़ने में तेज़ होते हैं सही वह पढ़ लेंगे एक आध घंटे में। तो है कोई है उम्मीद है कोई ज़हन बनता है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको बहुत बहुत सीखने को मिलेगा उसमें, यकीन माने ने के बेहतरीन तरीन किताबों में से ये एक है। वो मुख्तसर और जामिया, इतनी प्यारी किताब है जिसकी इंतहा नहीं, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और है भी आला हज़रत के खलीफा की। वैसे हमारी अक़ीदतों के वो महवर हैं, और ये कौन थे? आला हज़रत खलीफा मौलाना अबू यूसुफ कोटलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी। ये थे सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी। इनका नाम सुना होगा, मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर। सच्ची हिकायत जिनकी मशहूर है, बहुत मशहूर है सच्ची हिकायत, मसनवी की हिकायत, औरतों की हिकायत, पता नहीं कितनी किताबें इन्होंने तहरीर की हैं। और बड़ी इन्होंने तवील उम्र पाई। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब ने ज़ियारत की है मैंने इनकी, और अब वफ़ात पा चुके हैं। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ वफ़ात को इनकी, काफ़ी लंबी उम्र पाई इन्होंने रहमतुल्लाह ताला अलैह। बापा हजवेरी काबीना मरकज़ुल औलिया। माशाअल्लाह जी आया नू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे पापा जान, आपसे मेरा सवाल है कि मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, मैं टंडो जाम से आया हुआ हूँ। अमूमन दस्तूर है कि सलात व सलाम खड़े खड़े पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ना कैसा है और ये कब से पढ़ा जा रहा है? सलात व सलाम बैठकर पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि लेटे लेटे भी कोई पढ़े जबकि पाँव सिमटे हुए हों तब भी जायज़। अब वो खड़े खड़े इज्तिमाई तौर पर पढ़ने का जो हमारे यहाँ रवाज है, ये भी एक अच्छा रवाज है। और जब सब लोग खड़े खड़े पढ़ रहे हो तो बिला उज़्र बैठना नहीं चाहिए। ये मशवरा है कि तनफीर अवाम का बाइस होगा, लोग बुराई बयान करेंगे और तरह तरह की तोहमतें रखेंगे, ये इम्कान है। तो इसलिए कोई मजबूरी ना हो, वरना अपना उज़्र बयान कर दे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे कोई तकलीफ़ है, तो फिर वो बात नहीं मतलब ख़राब होगी। रहा यह कि ये रवाज कब शुरू हुआ? आला हज़रत का रिसाला है इक़ामतुल क़ियामा के नाम से, उसमें आला हज़रत ने ये फरमाया है कि सदहा साल से, सैकड़ों साल से बिलाद दारुल इस्लाम में राइज और मामूल है, सैकड़ों साल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और उस पर कई नुसूस, कई उलमा के अक़वाल जो है, इससे पहले आला हज़रत ने अहादीस से, कुरान की आयात से इसका जवाज़ साबित किया है। फिर इसके बाद कई उलमा के अक़वाल नकल किए हैं कि जिन्होंने मीलाद में क़ियाम करने का सबूत दिया है। तो सैकड़ों साल से ये सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मगर वो घूम फिर के लाएंगे सहाबा किराम ने क्या कुछ ऐसा किया, ये लाते इधर हैं। जैसे वो सहाबा किराम ने जो किया वो ये सब करते ना हो। सहाबा किराम ने फाक़े किए थे, करते हो आप फाक़े? सहाबा किराम ने 3 ईदें मनाई थी, जो आप 3 ईद की छुट्टियाँ करते हो। और ईद उल फित्र के बाद वो बासी ईद, तो तिरबासी ईद, ये ईद को बासी कर दिया आपने। फिर आपको ये वो एहसास नहीं हुआ कि वैसी ताज़ा तरीन ईद
फूल जैसे आप उसको बासी कर देते हो, बासी ईद। तो सहाबा किराम ने तो 3 ईदें मनाना तो कहीं भी साबित नहीं है। ईद उल फित्र की जो दूसरी तीसरी आप छुट्टियां मनाते हैं, ईद मनाते हैं, सैर व तफरी करते हैं, किस साहबी ने किया था भाई? अब जब ये 3 ईदें मीठी मीठी लगती हैं तो जश्न मिलादुन नबी वाली ईद भी तो मीठी मीठी है ना, शहद से मीठी है, इसको भी तस्लीम कर ही लेना, वसवसों को दूर करेंगे। ये भी ईद है, ईदों की ईद है। ये ईद ना होती तो ये ईद ना होती। ये बकरा ईद, ये भी हकीकत में ईद तो एक ही है ना, जिस दिन हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं 10 तारीख। बाकी दूसरा और तीसरा दिन जो है वो कुर्बानी का है ना, इसका नाम ईद नहीं है। ये 11 और 12 जुल हिज्जतिल हराम ये कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक़ ये 5 हैं, तो उनमें से 2 ये अय्याम तशरीक़ हैं। ईद इनको भी नहीं कहा गया, तो हम इसको भी तीसरी ईद और दूसरी ईद हमने नाम दिया तो शरअन कोई गुनाह नहीं है। बासी ईद बोला तो भी गुनाह नहीं है। मैं सिर्फ आपको चोट करने के लिए कह रहा हूँ कि हर बात में सहाबा किराम ने ये किया वो किया, तो सहाबा किराम ने मतलब ये कि ऐसी मस्जिदें कहाँ बनाई थी, लेंटर की, और पंखे लगाए थे, कहाँ बिजली के ये बल्ब लगाए थे, एयर कंडीशन कहाँ थे, ये माइक कहाँ थे, ये चैनल्स कहाँ थे, और टेलीफोन पर किस साहबी ने सवाल किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, हज़ारों चीज़ें नहीं थी। तो ये सहाबा किराम के दौर में ना होना ये नाजायज़ होने की दलील नहीं है। जो भी बाद में हुआ तो वो अगर शरीयत से ना टकराता हो तो जायज़ है। तो खड़े खड़े सलाम पढ़ना इसकी कहीं मुमानत नहीं है। और ये हमेशा उसूल याद रखिए कि अदम जवाज़ की दलील ना होना खुद दलील जवाज़ है। न शरीयत ने किसी काम को नाजायज़ ना कहा हो तो वो जायज़ होने ही की दलील है, वरना तो ये सारी चीज़ें नाजायज़ हो जाएंगी। ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये सब के सब सहाबा किराम के दौर में नहीं थी। न किताबें छपती थी, न कुरान करीम छपता था। बुखारी शरीफ के हवाले मांग रहे हैं तो बुखारी शरीफ भी सहाबा किराम के दौर में नहीं थी, तो बहुत बाद में आई है। तो इसलिए वो बाद में सलात व सलाम खड़े होकर ये इज्तिमाई तौर पर पढ़ने का रवाज अगरचे हुआ हो तो इसमें कोई शरअन हरज भी नहीं है। और कहाँ हुक्म है ये भी शायद पूछा ना इसका, तो वो है ना कुरान की आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये कुरान में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, नबी पर ए ईमान वालों नबी पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो ये हुक्म कुरानी है। तो यूँ ज़िंदगी में एक बार तो दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है। सलाम का भी जिक्र तस्लीमा, खूब सलाम भेजो, सलाम खूब सलाम। तो यूँ मतलब कुरान में इसका हुक्म है। अब अंदाज़ बदल जाते हैं बाज़ों का, तो सदियों से अंदाज़ चल रहा है। हो सकता है आगे चल के कोई इस अंदाज़ को तब्दील करे और मुसलमान में हो रहा हो जाए, तो शरीयत में अगर उसकी भी रुकावट नहीं तो वो भी जायज़ हो जाएगा। ये बैठे बैठे सलात व सलाम का हो सकता है आगे चल के कोई सिलसिला करे और लोगों में ये राइज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें भी कोई कलाम नहीं है इस पर। और वैसे भी अगर कोई बैठे बैठे पढ़ता है जबकि खड़े होकर पढ़ने को नाजायज़ नहीं समझता तो कोई हर्ज नहीं है बैठे बैठे पढ़ने में। लेकिन वही कि सबके सामने जबकि सब खड़े होंगे आप बैठेंगे तो बातें बनेंगी, तो मुसलमानों को खामा मतलब यानी कि बुराई करने का दरवाज़ा खोलने का भी सबब नहीं बनना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जो दुरूद व सलाम पढ़ते
حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فیضان سنت صفحہ 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کا